Now we discuss kinds of nouns. Nouns are of 6 kinds. Nouns کی 6 اقسام ہیں. The first kind is proper noun. کسی خاص آدمی، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام جس سے وہ آدمی، جگہ یا چیز دوسروں سے الگ پہچانی جاتی ہے. اردو میں اس نام کو اسم معرفہ اور انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں. انگریزی میں پراپر ناؤن کی تعریف یوں کی جاتی ہے: نیم آف اے پرٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ which is given to that person or place individually. For example, جاوید، افضل، کراچی، لاہور، پاکستان، ایران. یہ یاد رہے کہ پراپر ناؤن کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کرتے. علی ہر زبان میں علی ہی کہلائے گا. لاہور اور ایران کو ہر زبان میں لاہور اور ایران ہی کہیں گے. پراپر ناؤن کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل لکھا جاتا ہے، خواہ فقرے کے شروع میں، درمیان میں یا آخر پر آئے. اگر کوئی پراپر ناؤن 2 الفاظ جیسے محمد اقبال یا اعجاز نظر یا 2 سے زیادہ الفاظ جیسے محمد علی جناح یا نصرت فتح علی خان پر مشتمل ہو تو ہر ایک لفظ کا پہلا حرف کیپٹل لکھا جاتا ہے. Now we come to common noun. آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر لڑکے کو بوائے، ہر لڑکی کو گرل، ہر عورت کو وومن، ہر باپ کو فادر، ہر کرسی کو چیئر، ہر جانور کو اینیمل، ہر پرندے کو برڈ، ہر شہر کو سٹی، ہر گاؤں کو ولیج کہتے ہیں. ایک ہی جنس یا قسم کے تمام افراد، چیزوں یا جگہوں کے لیے جو مشترک نام استعمال ہوتا ہے، اردو میں اسے اسم نکرہ اور انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں. لہذا بوائے، گرل، وومن، فادر، چیئر، اینیمل، برڈ، سٹی، ولیج تمام کامن ناؤنز ہیں. انگریزی میں کامن ناؤن کی تعریف یوں کی جاتی ہے: name that refers commonly to a large number of persons, places or things of similar kind. That is, all members of the same class share the same name. یہ بھی یاد رہے کہ کامن ناؤن کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہو جاتا ہے، جیسے انگریزی میں بوائے، اردو میں لڑکا اور فارسی میں طفل. کامن ناؤن جب تک کسی فقرے کے شروع میں نہ آئے اسے چھوٹے حرف اسمال لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے. Now we come to collective noun. جب ہم کئی اشخاص، چیزوں یا جگہوں وغیرہ کے مجموعے کو اجتماعی طور پر ایک اکائی گنتے ہوئے ایک نام دیتے ہیں تو اس نام کو انگریزی میں کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. مثلا کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لڑکوں کو الگ الگ نام سے پکارنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ کلاس بیٹھی ہے. اسی طرح لاکھوں افراد پر مشتمل فوج کو اجتماعی نام آرمی دیتے ہیں. افراد کے مجموعے کو کراؤڈ، کھلاڑیوں کے مجموعے کو ٹیم کہتے ہیں. جہاز کا عملہ کرو، دفتر کا عملہ سٹاف کہلاتا ہے. لہذا کلاس، آرمی، کراؤڈ، ٹیم، کرو، سٹاف تمام کلیکٹیو ناؤنز ہیں. انگریزی میں کلیکٹیو ناؤن کی تعریف یوں کرتے ہیں: A word used as the name of a collection of persons or things taken together and referred to as one whole. کامن ناؤن کی طرح کلیکٹیو ناؤن کو بھی جب تک فقرے کے شروع میں نہ آ جائے اسمال لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے. Now we come to material noun. ایسی دھاتوں، مادوں یا مایات جن سے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں انہیں انگریزی میں میٹیریل ناؤن کہتے ہیں. انگریزی میں میٹیریل ناؤن کی تعریف یوں کی جاتی ہے: name of materials, metals and substances used in making other things. For example, gold, silver, iron, wood, cotton, milk. کامن ناؤن کی طرح میٹیریل ناؤن کو بھی جب تک کسی فقرے کے شروع میں نہ آ جائے اسمال لیٹر سے ہی شروع کیا جاتا ہے.
Now we come to abstract noun. ایسے ناؤنس جن کا مادی طور پر کوئی وجود ہی نہیں اور ہم ان کا صرف تصور یا احساس ہی کر سکتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کہلاتے ہیں. انگریزی میں ایبسٹریکٹ ناؤن کی تعریف یوں کی جاتی ہے: نیم given to feelings, ideas, actions, arts, sciences, diseases, qualities and characteristics, etc., which have no material being. For example, love, honesty, kindness, anger, غصہ, heat, wisdom, دانائی, purity, pain, knowledge, bravery, بہادری. کامن ناؤن کی طرح ایبسٹریکٹ ناؤن کو بھی جب تک کسی فکرے کے شروع میں نہ آ جائے اسمال لیٹر سے ہی شروع کیا جاتا ہے. Now we come to compound noun. کمپاؤنڈ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. دو یا زیادہ الفاظ کو ملا کر کسی شخص، جگہ یا چیز کو جو نام دیا جاتا ہے اس نام کو انگریزی میں کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. انگریزی میں کمپاؤنڈ ناؤن کی تعریف یوں کی جاتی ہے: Two or more words used as a name of one person, place or thing. For example, class fellow, roommate, classroom, lady doctor, grandfather, passerby, راہگیر, school teacher, brother-in-law, commander-in-chief. بعض کمپاؤنڈ ناؤنس کے درمیان ہائفن لگایا جاتا ہے اور بعض کے درمیان نہیں لگایا جاتا.